الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ التین کی ابتدائی آیات کہ جس میں پروردگار عالم وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر مکے کی کہ میں نے انسان کو بہترین نظام اور صورت میں پیدا کیا. پروردگار عالم نے ایک قطرہ آب سے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا، اسے اشرف کا خطاب بخشا، اس کی ہدایت کے لیے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو حجت قرار دیا. ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. انبیاء کے دو اہم ترین کام تھے. سب سے پہلے تو توحید کی دعوت دینا اور دوسرا انسان کی سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر مملکت کائنات الہی، حبیب خدا، جب معبوس برسالت ہوئے تو پس منظر یہ ہے، مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ساری دنیا جہالت کے اندھیری کھائی میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ ظلم و جور و ضلالت اور کفر کے اندھیروں میں، پستیوں میں دھسے ہوئے تھے. انسانیت کا نام و نشان دور دور تک موجود نہ تھا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ و جدال پر آمادہ ہو جاتے تھے، ایسی جنگیں جو صدیوں تک چلی جاتی تھی. ایک خون کے عوض سینکڑوں خون کو بہا دیا جاتا تھا. جنگ کی ابتدا ہوتی تھی تو اس کی انتہا کی کسی کو خبر نہ ہوتی تھی. جنگوں پر جنگیں ہوتی، قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی، لوگوں کے درمیان نااتفاقیاں بڑھتی. حال یہ تھا، حتیٰ کہ ان کی ضلالت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی سی بات کہ کس کا قبیلہ بڑا ہے یا کس کا خاندان بڑا ہے، بس محض اس موضوع پر جنگ و جدال کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے. اور اس پس منظر کو پروردگار عالم نے سورہ تکاثر میں بیان کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی کثرت کی طلب نے، دنیا طلبی نے انہیں اس طرح ہلاک کر دیا ہے
کہ یہ قبروں کی جانب لوٹ گئے ہیں. منظر یہ کہ لوگ اپنے قبیلے کو بڑا منوانے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے جاہ و حشم کے لالچ میں، تکبر اور غرور میں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ جہاں انسانوں کی گنتی ختم ہو گئی وہاں قبرستان کی جانب چلے گئے اور اپنے اپنے قبیلے کے مردوں کی گنتی کرنے لگے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا قبیلہ سب سے قدیم اور سب سے بہتر ہے. نعوذ باللہ. اس ظلمت کی اندھیری کھائیوں سے آقائے نامدار نے انسانوں کو نور کی جانب پلٹایا. نبی کریم نے، صدر مملکت کائنات الہی نے، خلق العظیم نبی نے اپنے اخلاص سے لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ انسان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ اس مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں مل جانے والا ہے. آقا نامدار نے لوگوں کو بتایا کہ غرور اور تکبر کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے انسان ہاتھ خالی جانے والا ہے. اگر اس دنیا سے انسان کچھ لے کر جائے گا تو اپنے نیک اخلاق لے کر جائے گا، اپنے عمل صالح کو لے کر جائے گا. ولی نبی نے یہ بتا دیا، نبی کے وصی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو انسان کی حقیقت اتنی ہے کہ بس اس کی ابتدا ایک نجس قطرے سے ہوئی ہے تو اس کی انتہا بھی ایک نجس مردار ہے. یعنی انسان کی حقیقت دو نجاستوں کے درمیان ہے. خبردار کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے بنی آدم پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا نجاست، اس کی انتہا نجاست، پھر وہ کیسے غرور کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کے اندر ایک رائی کے برابر غرور اور تکبر پایا جاتا ہے تو وہ روز محشر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمارے لیے آگاہی ہے. یہی وہ کردار تھا کہ جس سے متاثر ہو کر لوگ دن بدن مسلمان بنتے چلے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے آگاہی کی کہ کوئی امیر غریب میں اسلام فرق نہیں کرتا، خدا کے نزدیک اس کا ہر بندہ ایک برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا پیغام ہمیں دیا، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے بڑھ کر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس بات کی آگاہی دی کہ آخر انسان کس لیے تکبر کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جب انسان خود کو بے نیاز جانتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے. حقیقت اتنی ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تو اپنے آپ پر نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو زندگی بخش سکتا ہے، نہ پھر اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے. کیا کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ اپنے معین وقت سے زیادہ ایک لمحہ اس دنیا میں گزار پائے گا؟ خدا کا بندہ خدا کی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے، نہ آنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ جانا ہمارے اختیار میں ہے. خدا کے حکم سے، خدا کی مرضی سے اس روئے زمین پر آئے ہیں. جتنا وقفہ خدا نے ہمیں دیا ہے اتنا وقت ہم اس دنیا میں گزاریں گے، اور جہاں خدا کا حکم ہوگا، خدا کی مرضی شامل حال ہوگی، ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اسی دنیا میں تیاری کرنی ہے. کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والا مقام نہیں ہے، یہ ہماری گزرگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ابدی زندگی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے. قربان جائیں ہماری جانیں آقا نامدار پر کہ انہوں نے انسانیت کو عروج پر پہنچانے کے لیے ہمارے لیے بہترین ہدایت، بہترین عمل، بہترین اسوہ دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات غرور میں اتنا اوج پر پہنچ جاتا ہے، اتنا غرور میں اندھا ہو جاتا ہے کہ خود وہ حق کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ غرور میں اتنا چور ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ خدائے واحد کو تسلیم کرے، وہ حقانیت کو تسلیم کرے۔ جب انسان غرور کے اوج پر پہنچ جاتا ہے تو نعوذ باللہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ انسان جب اپنے پر آ جاتا ہے، جب اس کی انا اوج پر پہنچ جاتی ہے تو اس کی انا کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کسی خالق، کسی مالک، خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک دن اسے خدا کے سامنے جانا ہے، اپنے نامہ اعمال کا اسے حساب دینا ہے۔ یہ ایک کبر کی منزل ہے، غرور کی منزل ہے کہ جہاں پروردگار کے مقابل میں انسان تکبر کرتا ہے۔ شیطان ملعون نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ میں آگ سے بنا ہوں، مٹی کے پتلے کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں گا۔ کہنے لگا تھا کہ پروردگار بس ایک سجدہ آدم کی مجھے چھوٹ دے دے، اتنی عبادت کروں گا کہ جیسے کسی ملک نے نہیں کی۔ پروردگار نے کہا تھا کہ مجھے تیری عبادت سے کوئی وابستگی نہیں، ایسی عبادت کر کہ جیسے میں چاہتا ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنے پیسے پر، مال و متاع پر غرور کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ کہ انسان کی حقیقت اتنی ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا تو سارا مال یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اگر اس مال سے اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بس اتنا کہ وہ اپنے لیے کفن خرید سکتا ہے اور اپنے لیے 6 گز زمین کا وہ انتظام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے مال سے یہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اگر عہدے پر غرور کرے تو اسے چاہیے کہ میرے مولا متقیان کی زندگی پر نظر کرے۔ وہ کائنات کے امیر، کائنات کے مشکل کشا، ظاہری خلافت کے دور میں اپنے کاندھے پر بوریے کو اٹھا کر غریبوں تک ان کے حق کو پہنچا کر بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نے تمہیں عہدہ نصیب کیا ہے تو خدا کا شکر کرو اور اس عہدے کے حق کو ادا کرو۔ خدا نخواستہ صاحب منصب انسان کبھی اس قام خیالی میں نہ رہ جائے کہ اگر خدا نے ہمیں منصب عطا کیا ہے تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا نے منصب دیا ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا ہے اور اس منصب کے لیے حق ادا کرنا ہے۔ مولا کی ظاہری خلافت میں بات واضح ہے کہ اگر علی اپنے ذاتی کام کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیت المال کے چراغ کو بھی گل کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین اسلام جو سراپا انسانیت کا مذہب ہے۔ اور آگے بڑھیے، خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر غرور اور تکبر کرتا ہے تو ان کے لیے قارون کا انجام بہت بڑا ایک آگاہی ہے۔ قارون وہ کہ جو اپنے مال و متاع پر غرور کرتا تھا، پروردگار کو اس کی ادا ناگوار گزری تو پروردگار نے اسے اس کے محل کے سمیت زمین میں دھسا دیا، حتیٰ کہ ایک فرشتہ معین کیا گیا ہے۔ معصوم کے حوالے سے حدیث کی پروردگار نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے کہ جو بارہا روزانہ اسے آہستہ آہستہ زمین کی پستیوں میں دھساتا رہتا ہے، روز قیامت تک زمین کی پستیوں میں وہ دھسا رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان نے اچھا لباس زیب تن کیا اور غرور محسوس کرنے لگا تو خدا اسے قارون کے ساتھ ہی محشور کرے گا۔ بالخصوص میری بہنوں سے التماس، میری چھوٹی بچیوں سے التماس کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں ہر عام و خاص کا آنا ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے
کہ جہاں امیر اور غریب ایک مقام پر ایک جا ہو کر بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بغل میں کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے اور ہم غرور سے اسے دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جسے غریب جانے اپنے اعمال کے بنا پر وہ آخرت کا دھنی بن جائے اور خود امام ہم سے راضی نہ ہو۔ دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت بخشی، دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے بتا دیا کہ انسان سب سے پہلے تو انسان ہے کہ جسے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ زمانہ کہ جہاں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، غلامی کا کلچر عام تھا، دین اسلام نے بتایا کہ غلاموں کو خرید کر راہ خدا میں اسے تیار کر کے آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام میں کیوں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، کنیزوں کو کیوں خریدا جاتا تھا؟ ان کے لیے بتاتی ہوئی چلوں کہ اس زمانے کا یہ دستور تھا، پوری دنیا میں یہ دستور عام تھا۔ غلامی کا دستور اوج پر تھا کہ بعض اوقات لوگ اپنے غلاموں کو خریدتے تھے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ دین اسلام نے سکھایا کہ غلاموں کو باقاعدہ خریدا جائے اور انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ فضہ جیسی کنیز کو حسنین شریفین ماں کہہ کر پکار رہے ہیں، خنبر جیسے حبشی غلام کو میرے مولا بہترین لباس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قمبر تم ابھی جوان ہو، یہ اچھا لباس تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی غلام بلال کہ جو اس زمانے میں ایک بہت ہی ظالم کے یہاں غلامی کرتے تھے، جب آپ نے سنا کہ آقا نامدار توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں اور سبھی عام و خاص کو، ہر شاہ و غدا کو خدا واحد کے عبادت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تو آپ متاثر ہوئے، کردار نبی سے اس طرح متاثر ہوئے کہ آپ کے آقا کو، آپ کے مالک کو یہ بات ناگوار گزری، آپ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ سینے پر آپ کے پتھر رکھ دیا گیا، آپ کو جلتی ہوئی زمین پر پتھروں کو آپ کے سینے پر توڑا گیا، مگر پھر بھی آپ نے خدا کی راہ کو نہ چھوڑا، دین حق کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ عہد کرتے رہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے۔ جب آقا نامدار کو پتا چلا تو اپنے خاص صحابی سے کہا کہ اس غلام کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا جائے۔ جناب بلال آقا نامدار کے خدمت میں آتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور یہی غلام حبش کا رہنے والا اسلام کا پہلا موزن بنا۔ یہ ہے دین اسلام کی جو امیر اور غریب میں فرق نہیں محسوس کرواتا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان جو اسلام کے نام پر کردار کو پیش کرتا ہے، ان کے کردار سے دین کا چہرہ مسخ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آقا نامدار کا کردار محض کتابوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے، عملی اعتبار سے ہم نے نبی کی سیرت پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان اسی لیے پریشان ہے کہ ہم نے سنت نبوی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کلچرز کو اڈاپٹ کیا ہے۔ آج کا مسلمان اسی دور جہالت کی جانب پلٹ رہا ہے کہ جہاں سے رسول اللہ انسانیت کو نکال کر نور کی جانب لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے عرب کے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرہ قرار دیا۔ رسول اللہ نے اپنے کردار کی بنا پر فرقوں میں بٹے ہوئے معاشرے کو بھائی چارگی کے ڈور میں باندھا، مگر آج یہ حال ہے کہ مسلمان خود منتشر ہیں، مسلمان خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کے پیغام کو عام کریں، بناب خدا ایک ہو جائے، توحید کے پرچم کے سائے میں ایک ہو جائیں، اور نہ صرف اس انسانیت کے پیغام کو مسلمانوں میں عام کریں بلکہ ہر انسان کے سامنے اپنے کردار سے اس دین کو پیش کریں۔ حسین مولا نے بھی
ایسے ہی کردار کا انتخاب کیا تھا۔ کربلا میں جب میرے مولا نے اپنے انصار کا انتخاب کیا تھا تو دنیا بھر سے صاحب کردار احسن التقویم لوگوں کو روز عاشورہ میدان کربلا میں جمع کر کے اپنے فوج کا مظاہرہ پیش کیا کہ جب انسان تکمیل کے کمال پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیسا بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے انصار میں شامل ہو تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم نیک انسان بن جائیں، انسان ساز بن جائیں۔ عزاداران سید الشہداء، کربلا کا میدان روز عاشورہ ایسا قیامت خیز منظر تھا کہ جہاں حسین کے چاہنے والوں نے جام شہادت پیا ہے تو نہ عمر کی قید ہے، نہ قبائل میں فرق ہے، نہ مذاہب میں تفرقہ ہے۔ جہاں جون جیسے غلام نے میرے مولا حسین کی رکاب میں جام شہادت کو پیا ہے، وہیں پر وہاب کلبی جیسے عیسائی نے اپنے جان کو میرے مولا کے رکاب میں نیوچھاور کیا اور اس دین حق کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے کہ بس چند جملے وہاب کلبی کے حوالے سے بیان کرتی ہوئی ربط مصائب کی جانب چلوں۔ یہ وہاب کلبی کون ہے؟ یہ وہاب کلبی وہ ہے کہ جو غیر مسلمان ہے، ابھی ابھی عقد پڑھوا کر نئی دلہن کو رخصت کروا کے ماں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں کہ ایک خیام ایسا کیا کہ جہاں میرے مولا حسین کا خیمہ وہاب کے خیمے کے سامنے لگا ہوا ہے۔ مولا حسین کی نظر وہاب پر پڑی، جیسے ہی میرے مولا حسین کے چہرے کو وہاب نے دیکھا، نور کی زیارت کی تو انسانیت دل میں پنپ گئی، انسانیت سے دل لبریز ہو گیا، محبت حسین سے دل ایسے لبریز ہوا کہ ساری دنیا کو فانی مان کر میرے مولا حسین کی خدمت میں وہاں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جیسے ہی وہاب کلبی اپنے ماں اور زوجہ کو لیے ہوئے مولا حسین کے رخ انور کی زیارت کرتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ حسین کی محبت نے وہاب کے دل میں ایسا گھر کیا کہ وہاب کا سارا وجود نور سے بھر اٹھا۔ اب وہاب کلبی کو دنیا حقیر نظر آنے لگی۔ ماں خمر نے بڑھ کر کہا کہ اے بیٹا وہاب، اب اس کے بعد اپنی پرانی زندگی میں پلٹ کر جانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ دین حق کو تسلیم کیا، میرے مولا حسین کی اطاعت میں مولا کی بیعت لی، یہاں کلمہ شہادت کو جاری کر لیا، عہد لیا کہ اب حسین کا قافلہ جہاں جائے گا ہمارا قافلہ بھی پیچھے پیچھے ہمراہ ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب روز عاشورہ وہاب، ان کی ماں خمر اور ان کی زوجہ بھی مولا حسین کی خدمت میں موجود ہیں۔ ایک ایک انصار جام شہادت کو نوش کر رہا ہے۔ یہاں وہاب کی ماں پریشان ہے، وہاب کے قریب آتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا وہاب، یہ ماں پریشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں فاطمہ کے سامنے تیری ماں روز قیامت شرمندہ ہو جائے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو ایسی قربانی پیش کرے کہ ماں فاطمہ کے سامنے تیری ماں سرخ رو ہو جائے۔ میں تجھ سے اس وقت راضی رہوں گی کہ جب تیرا سر تن سے جدا ہو جائے مولا کی نصرت کی خاطر۔ عزاداروں، پروردگار عالم ہر ماں کو وہاب کی ماں کا جذبہ عطا کرے۔ آخر مولا حسین نے 17 دنوں میں ایسا کیا کمال انسانیت کا درس وہاب کی ماں کو دیا، ایسا کون سا انسانیت کا درس وہاب کو دیا کہ وہ اپنی جان کو مولا پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب
वहां बाज़ में जंग हुए, माँ से रुखसत ले ली। अब ज़ौजा की बारी आई कि ज़ौजा ने बढ़कर दामन थामा, कहा है मेरे वाली मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी। ऐ मेरे वाली इतना बताते हुए जाओ कि मेरा हश्र क्या होगा। वहाब कहते हैं कि जो इन बीबियों का हश्र होगा, जो हुसैन की नामूस का हश्र होगा, वही तुम्हारा भी हश्र होगा। वो तड़प कर कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, आप जामे शहादत को नोश करेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप वादा कीजिए मेरे मौला हुसैन मुझे जमानत दे दे कि आप मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना होंगे तो आपको जाने की इजाजत दे दो। कुर्बान जाए हमारी जाने वहाब के ज़ौजा के इस जज्बे पर। बहरहाल वो वक्त भी आया कि जब वहाब की ज़ौजा वहाब को लिए हुए मेरे मौला हुसैन की खिदमत में आई। हुसैन ने जमानत दी, वहाबाज में जंग हुए, ऐसी विगा की। वो वक्त भी आया कि जब मलऊनों ने वहाब के सर को तन से जुदा किया। अज़ादारों, एक मलऊन ने वहाब के सर को उठाया, माँ कमर के जानिब जोर से फेंका। तारीख लिखती है कि माँ कमर ने, वहाब की वालिदा ने अपने बेटे के सर को अपने हाथों से उठाया और दोबारा दुश्मनों की जानिब फेंक कर कहती है कि जो हुसैन की खिदमत में जान निसार हो गई उसे हम वापस नहीं लेते। अज़ादार ने सैयद शहदा, बस आखिरी जुमले मजलिस को तमाम करूं, रोते हुए अपनी औलाद के हक में तौफीकात की भीख जरूर मांग लेना। ये फर्श अज़ाब बेहतरीन मकाम है कि जहां दुआएं कबूल होती है। परवरदिगार वहाब के माँ के जज्बे को हर माँ के दिल में उतार देना, हर माँ को ये आमादा करना कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत अता कर सके। अज़ादार ने सैयद शहदा, तारीख लिखती है कि एक वक्त वो भी आया था कि जब लड़ते लड़ते वहाब कल्बी के शाना खलम हो गया था। ज़ौजा खैमे से बाहर निकली, वहाब की नुसरत में एक टूटा हुआ नेज़ा लेकर मैदान विगा में आई। कहने लगी है वहाब घबराना नहीं, मैं आका हुसैन की नुसरत के लिए आ गई हूँ। बस अपनी ज़ौजा को मैदान विगा में देखा, वहाब की गीरत को ये गवारा न था। तड़प कर मौला हुसैन को पुकारा, कहा मेरे मौला हुसैन, मेरी गीरत को गवारा नहीं कि जिंदगी में मेरी नामूस खैमे से निकल आए। अज़ादारों, मेरा दिल चाहता है कि इस लम्हे मौला सज्जाद को उनकी सबसे बड़ी मुसीबत का पुरसा दिया जाए। मैं कहूंगी मौला सज्जाद, आपने दिल की किस गहराई से, किस कैफियत से वो मंजर देखा होगा कि जब शाम गरीबा फुपी ने शाना हिलाया, मौला सज्जाद की गशी से टांग टूटी। मौला सज्जाद ने देखा वो फुपी की जिसके चेहरे को कभी सूरज ने ना देखा, बेमखना खड़ी हुई है। मौला ने कहा वाह जाबा, वाह जाबा। शहजादी ज़ैनब सवाल करती है, बेटा सज्जाद बताओ, हमारे मखनों को छीन लिया गया है, बताओ हुक्म शरई क्या है? क्या इसी खैमों में हम जल कर खाक हो जाए या फिर खैमों से बाहर निकल जाए? तारीख लिखती है मौला सज्जाद कहते हैं फुपी अम्मा जान बचाना लाजिम है, करबला की खाक को उठाएं, चेहरे पर मले और इस खैमे से बाहर निकल चले। अज़ादारों, में दिल चाहता है कि मौला सज्जाद को उस लम्हे का पुरसा दिया जाए कि जब माँ फुपियों को बेमखना आदू के नरगे में मेरा मौला सज्जाद देख रहे थे। किसी ने मेरे मौला से सवाल किया था, सैयदो मौला बताइए शाम गरीबा आपकी कैफियत क्या थी, अहले बैत अत्थार की कैफियत क्या थी? मौला के हाथ में खाके शिफा की तस्बीह है। मौला ने तस्बीह के दानों को जमीन पर बिखेर दिया, कहा जिस तरह ये तस्बीह के दाने जमीन पर बिखर गए हैं उसी तरह नामूस पैगंबर मैदान करबला में बिखर गए थे। यही वजह थी कि मेरा मौला सज्जाद 40 साल तक खून के आंसू रोते रहे। किसी ने सवाल किया था, सैयदो मौला कब तक रोइएगा? आपका विरसा तो शहादत है। इमाम तलब कर कहते हैं बेशक है शख्स हमारा विरसा शहादत है, मगर क्या ये भी हमारा विरसा है कि अपने माँ फूफियों को बेमखना
عدو کے نرغے میں ایک کا وہ تنہا دیکھے. یہی وہ غم تھا کہ جس کی وجہ سے میرا مولا سجاد 40 سال تک گریا کرتا رہا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.